السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، کچھ سوال اور کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو کہ ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی کچھ سوال ہیں اور کچھ مسئلے ہیں جو کہ مفتی صاحب کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور مفتی صاحب، آج بھی ہمارے کچھ سوال ہیں، کچھ کافی سارے لوگوں کے مسئلے ہیں، تو جس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کہاں پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب سے پہلے جمعے کی نماز جو پڑھائی گئی، جو آپ نے پڑھائی ہے، وہ مدینہ منورہ کے قریب ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو سالم۔ قبیلہ بنو سالم نے آپ نے اپنی امامت میں پہلی جمعہ پڑھائی ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ، کھانا کھاتے وقت زبان یا گال کٹ جائے اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ہمیں کوس رہا ہے، یا کوئی برا کر رہا ہے، کوئی میری غیبت کر رہا ہے، اس لیے میری زبان کٹ گئی، تو گمان رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، کھانا کھاتے وقت، بات کرتے وقت زبان اگر کٹ جائے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی میری برائی کر رہا ہے، کوئی میرا دشمن، کوئی غلط چاہ رہا ہے میرا، تو یہ دیکھیے، یہ بے دلیل بات ہے اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ ایک اتفاقی چیز ہے بعض دفعہ زبان، اور جب انسان کھانا کھا رہا ہو تو دانت کا بھی کام چل رہا ہے، اور تو بعض دفعہ زبان چلتے وقت بے دھیانی میں زبان دانت کے نیچے آ جاتی ہے، جس سے دانت لگنے سے زبان کٹ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اتفاقی امر ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کوئی میری برائی کر رہا ہے یا کوئی میرے خلاف کچھ کر رہا ہے، کوئی تعلق نہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس لیے انسان کو یہ خیال رکھنا بالکل بھی اچھا نہیں، اس خیال کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ باطل خیال ہے، باطل عقیدہ ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، بچوں کے نام کیسے رکھیں؟ جیسے اکثر لوگ بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں، اب جیسے میرا نام میرے دادا نے محبت میں نونو رکھ دیا، حالانکہ میرا نام تابش ہے، لیکن اس ٹائپ کے جیسے نام رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا سے اچھا نام، جس طرح ہم ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اولاد کی تربیت کریں، پرورش اچھی کرے، اس سے اچھے اخلاق سکھائے، ادب سکھائے، تمیز سکھائے، تہذیب سکھائے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کے نام اچھے رکھے۔ ایسا نہیں جو بات صحیح کہہ رہا ہے، الٹے سے لوگ نام رکھ لیتے ہیں، ان ناموں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ یقیناً جب نام اچھے ہوں گے تو اس نام کے اثر بچے پہ پڑیں گے، اگر نام برے ہوں گے تو نام کے ویسے اثر پڑیں گے۔ اب کسی نے نام رکھا عبد الرحمن، عبداللہ، عبد القادر، عمر، ابو بکر، یہ سب اچھے نام ہیں، اس نام کی فضیلت بھی آئی ہے۔ تو نام انسان جب بھی رکھے، تاریخی نام رکھیں، نبیوں والے نام رکھیں، صحابہ والا نام رکھیں۔ اسی طرح بچیوں کے سلسلے میں بھی، بچیوں کے سلسلے میں جو صحابیہ کے نام تھے، ازواج مطہرات کے نام تھے، عائشہ، خدیجہ، حفصہ، زینب، رقیہ، اس طرح کے نام رکھیں۔ بچیوں کے نام کے سلسلے میں بے شمار ایسے ایسے نام رکھتے کہ سمجھ سے باہر ہے۔ میں کچھ نام عرض بھی کر دوں یہاں پر، جیسے بہت سے لوگ بچی کے نام رکھ لیتے ہیں منتشا، دیکھیں گے آپ خوب نام ہی چلنا ہے، منتشا، فبیہا، انشا، اس طرح کے نام رکھتے ہیں۔ انامتا رکھ لیا نام، تو یہ وہ چیزیں جو نام ہی نہیں ہے، اور ایسے بہت سارے ہیں کہ نام رکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب بھلے ہی کچھ سے کچھ۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے بتایا بچی کے نام کے سلسلے، نام شاید کہ میرے ذہن سے نکل گیا، تو اس میں یہ تھا کہ اس کا معنی بہت عجیب و غریب معنی تھا، لیکن لوگ نام رکھ لیتے ہیں۔ ایسے لڑکوں کے نام بھی، لڑکوں کے نام میں لڈن رکھ لیا، شبن رکھ لیا، اچھن رکھ لیا، ببن ڈبن، یہ سب، تو یہ نام نہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یقیناً اس نام کے اثرات بچوں پہ پڑیں گے، اور آپ بچوں کے اچھے سے اچھے نام رکھیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں محتاط ہیں، اگر آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، تو آپ بچوں کے نام اچھے رکھیں، تاکہ اسی نام کے اعتبار سے بچہ آپ کا پروان چڑھے، اور وہی تاریخی نام جب اچھے ہوں گے تو پھر یقیناً اس نام کے اثرات بچوں پر اچھے پڑیں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات میں عرض کر دوں، کیونکہ ہمارا تو اس سے واسطہ پڑتا آئے دن کچھ نہ کچھ۔ ابھی لاک ڈاؤن کی بات ہے کہ ہم نے ایک شخص کو 40 نام دیے ہیں لڑکوں کے سلسلے میں، ایک ہفتہ تک چکر کاٹتا رہا میرے پاس، میں نے کئی نام دیے۔ اب اتفاق کی بات ہے، ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ ہمارے قاری صاحب بھی مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو قاری صاحب نے مذاق میں، جب وہ عاجز آ گیا اور میں ہر بار نام دیتا رہا، تو قاری صاحب نے مذاق میں کہہ دیا اپنے بچے کا نام فرشان رکھ لو، فرشان، فرش فرشان، جیسے بہت سے لوگ ارشان نام رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں، عرش، ارشان، فرشان، تو انہیں وہ نام پسند آ گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ نام مت رکھنا، انہوں نے مذاق میں غصے میں کہہ دیا،
اب ایسا نام نہ رکھنا۔ اور اس سلسلے میں جو لوگ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی کمی ہے گھروں کے اندر، وہ مستورات کے اندر جو گھر کا نظام جو ہے عورتوں کے قبضے میں ہے، نام کے سلسلے میں عورتیں چاہتی ہیں کہ جو میں کہوں وہی نام رکھے جائیں۔ مرد بیچارہ اس سلسلے میں کہتا ہوں اپاہج بن چکا آج کے دور میں۔ آج کا مرد ہاتھ پیر سے بالکل معذور مفلوج ہو چکا، اس کی گھر میں چلتی ہی نہیں، بچے اس کے ہیں اور نام کون رکھیں کہ مائیں رکھیں گی، اور ماں کے رشتہ دار اس کی بہن رکھے گی، بچے کی خالہ اور اس کے میکے والے رکھتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، نام رکھنے کا حق باپ کو ہے، اور نام اچھا سے اچھا رکھیں۔ اور اس سلسلے میں ایک اور لاپرواہی، نام کہاں سے رکھتے ہیں یہ لوگ دیکھ کر کے نیٹ پر سے، نیٹ پہ نام دیکھ لیا آپ، دیکھیں نیٹ پر اکثر نام جو ہے اس نام کے آگے آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اس نام کی جو منی دیکھیں گے تو اللہ کا تحفہ، اللہ کا عطیہ، گاڈ گفٹ، اس طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ اور یقیناً اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا تحفہ، اللہ کا عطیہ، اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے۔ لوگ سمجھتے بڑا اچھا نام، اللہ کا عطیہ، اللہ کا تحفہ، ابے یہ تو اولاد اللہ کی تحفہ ہی ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اولاد اللہ نے ہمیں ایک تحفے کے طور پہ دیا، اور ہمارے پاس ایک امانت، اللہ کی امانت، اللہ کا عطیہ ہے۔ لیکن اس لیے وہ لوگ نیٹ پہ جتنے بھی لوگ، سارا سسٹم نیٹ کا آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے۔ نام جب رکھیں، جب بچے کی پیدائش ہو تو کسی عالم دین سے جو اچھے عالم و معتبر عالم ہو، آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ قائم کریں اور ان سے کچھ اچھے اچھے نام، تاریخی نام لے کر کے اور وہ نام رکھیں، ادھر ادھر کے نام نہ رکھیں۔ مفتی صاحب اس میں جو ہے اکثر میرے فیملی میں نے خود دیکھا اس بات کو کہ جو نام رکھتے ہیں نا تو وہ نام اس لیے رکھے جاتے ہیں، یونیک نام ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا نام کسی بچے کا نہ ہو جو ہمارا نام ہو۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے، یونیک نام کے چکر میں لوگ نام بگاڑتے تھے۔ یونیک نہیں بلکہ صحابہ کرام والے نام رکھو، اور کسی سے آج کے دور میں کسی سے کہہ دو بھائی زینب نام رکھ لو، صحابیہ والا نام تو کہتے ہیں پرانے نام ہو گئے، پرانے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ان کا کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ ابھی اس دن میں نے ایک بچے کا نام چینج کروایا، میں عقیقے میں گیا ہوا تھا، اور ارشان نام کو میں نے ابراہیم نام کروایا، ابراہیم علیہ السلام کے نام۔ تو یقیناً جب ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جب نام رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اثرات تو ضرور آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے، اس طرح کے نام رکھے، نبی والے نام، صحابہ والے نام، عمر، ابو بکر، تو اس طرح کے نام رکھنے پتہ نہیں کیا پریشانی لوگوں کو، بس الٹے پلٹے نام رکھے جا رہے ہیں یونیک کے چکر میں۔ ایسے ایک نام چل بڑا کارٹون میں دیکھو آپ، زیان نام خوب رکھتے ہیں لوگ، یہ نام زیان اور زین اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ نام نہیں رکھنی چاہیے، نام ہمیشہ اچھے رکھے، صحابہ والے نام۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ، عورت کا فیشن میں بال کٹوانا کیسا ہے؟ دیکھیے عورت کا فیشن میں بال کٹوانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ وہ مرد جو مشابہت، چال ڈھال، وضع قدر، لباس، شکل و صورت عورتوں والی بنا لے، جیسے مرد لمبے لمبے بال رکھتے ہیں بالکل اتنے لمبے کے، اور مردوں کو دیکھیں بندہ بعض دفعہ پتہ نہیں چل پاتا، بعض مرد ایسے لمبے بال رکھتے ہیں کہ پیچھے سے پتہ نہیں پاتا کہ مرد ہے یا عورت ہے، کپڑے بھی ایسے پہن لیتے ہیں، تو ایسے مرد پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اسی طرح ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اب بال چھوٹے مردوں کے لیے ہیں، اگر عورتیں بال چھوٹے کرواتی ہیں تو یعنی کہ پھر وہ اللہ کے رسول کی لعنت کی مستحق ہے، اس لیے اس بنا پر بال چھوٹے کروانا ناجائز گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ، اللہ کے رسول کی لعنت کی مستحق وہ عورت ہوں گی، اس لیے جو عورتیں فیشن میں بال کٹواتی ہیں وہ بال نہ کٹوائیں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ، ٹیٹو بنوانا کیسا ہے؟ اکثر جیسے ہم بھی اسلامک سوال جواب کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کے یہاں پر ان کا نام لکھا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے میں نے یہاں پر ٹیٹو بنا ہوا دیکھا، کچھ بے جان چیزیں ہوتی ہیں تو آنکھ بنوا لی یہاں پر اس طریقے کے، اور کچھ اسٹار ہیں جیسے سوشل میڈیا کے تو ان لوگوں کا کوئی لوگو ہوتا ہے تو ان کے جیسے بہت سارے غیر وہ ہیں باہر کے چائنیز وغیرہ لوگ، ان کے گانے وغیرہ چلتے ہیں نا تو بچے ان کے بہت دیوانے ہیں، نام دھیان سے نکل رہا ہے تو ان کا ٹیٹو بنواتے ہیں وہ لوگ۔ دیکھیے ٹیٹو بنوانا بات صحیح کرے، آج کل نوجوانوں میں بڑا کریز ہے اس کا، نوجوان طبقہ خاص طور سے اس سلسلے میں بہت زیادہ ایک دوسرے ہوڑ لگی ہوئی کہ میں اچھا سے اچھا ٹیٹو بنواؤں۔ تو یاد رکھیں ٹیٹو بنوانا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ عمل بھی انتہائی مذموم عمل ہے، اور اس عمل پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ جسم گدوانے والے اور گدوانے والے دونوں، گودنے والے گدوانے والے، یہ کام کرنے والے اور کروانے والے، اور اسی کو ٹیٹو اس زمانے میں گودنے کا، اب تو باضابطہ وہ مشین دوارا جو ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، پہلے تو باضابطہ کھدائی کر کے اس کو ٹیٹو بنواتے تھے لوگ، جسے گود کر کے، وہ کافی لمبا عرصہ تک اس کا رہتا ہے۔ اب تو لوگ شاید کہ ٹیٹو مہر کے ذریعے کسی اور چیز کے ذریعے بنا لیتے ہیں تو اس میں دقت نہیں ہوتی۔ تو اس بنا پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے اس عمل پر، ٹیٹو بنوانے پر۔
بنانے والے بھی گنہگار ہیں اور جس نے بنایا اپنے جسم پر وہ بھی، جو اس کام کو کرے دونوں مجرم ہیں، اور دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اس لیے جو لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں، جو نوجوان، انہیں اپنے رسول کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ فیشن کے چکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی مستحق ہو جائے۔ اس لیے اس عمل سے فوراً توبہ کریں اور باز آ جائیں، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کریں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا داڑھی کا مذاق اڑانے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ اکثر لوگ داڑھی کا مذاق بناتے ہیں، میں بھی کہیں پہ جاب کرتا تھا تو وہاں پر بھی 2-4 لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا تو دیکھیے، داڑھی اسلام کے اندر واجب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت پر عمل نہ کرنا، یہ شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا، شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا مطلب نماز نہیں پڑھنا، داڑھی نہیں رکھنا، یہ الگ گناہ ہے۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھ رہا وہ گناہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا گناہ کر رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا گناہ کر رہا ہے۔ لیکن شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، مذاق بنانا، داڑھی کا مذاق بنانا، نماز کا مذاق بنانا، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان میں آپ نے دیکھا ہو کہ بھائی روزہ وہ رکھے جس کے یہاں کھانا پینا نہیں ہے، ہم کیوں روزہ رکھیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز کہہ دو نماز پڑھنے کو، بولے ہم نماز کیوں پڑھے، اللہ نے سب کچھ دیا، تو ایک طرح سے نماز کا مذاق بنا رہے ہیں۔ نماز ایک فرض ہے، اور کسی بھی عمل کا مذاق بنانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ داڑھی کا جو لوگ، جو ایمان والے داڑھی کا مذاق بنائے کہ داڑھی رکھ کر کے ملا جی یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں داڑھی رکھنے والوں کو، اور داڑھی رکھنے والوں کو سمجھتے ہیں پرانے خیال کے دقیق روسی ہیں، دوسری دنیا کے لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے ہے ہی نہیں داڑھی رکھنے والوں کو۔ تو یاد رکھیں داڑھی رکھنے والے بھی اسی دنیا کے ہیں، اور داڑھی رکھنے والے جو لوگ مذاق بنا رہے ہیں وہ اس سے اچھے، اس میں یہ کہتا ہوں کیوں، اور ایسے لوگوں پر واقعتاً جو لوگ داڑھی کا مذاق بنا رہے ہیں وہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا سارا سسٹم ختم۔ وہ داڑھی نہ رکھے وہ گناہ ہے، اسلام میں برقرار مسلمان ہے، نماز نہ پڑھے وہ مسلمان ہے، روزہ نہ رکھے مسلمان ہے، لیکن روزے کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا کہ نماز کوئی چیز نہیں، داڑھی کوئی چیز نہیں ہے، اور روزہ کوئی چیز نہیں، حج کوئی چیز نہیں، تو اس مذاق اڑانے کی بنا پر اسلام کا اور شریعت کے کسی ادنا سے ادنا فعل کا مذاق بنانے پر وہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا کیسا ہے؟ یعنی بنا اجازت کے، سے پہلی بیوی ہے اس کے بنا مرضی کے، ہم نے اسے بتایا نہیں اور دوسرا نکاح کر لیں۔ دیکھیے، دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، 4 کی اجازت ہے شریعت کے اندر، لیکن اس کے لیے جو آدمی انصاف کرے، جو آدمی بیویوں کے درمیان دونوں بیوی میں انصاف کرے برابری، یہ نہیں کہ اب دوسری شادی بھی تو پہلی بیوی کو انسان بھول جائے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، دوسری شادی ہے پہلی بیوی کو بھولنے اور پھر دوسری شادی دوسری بیوی کے ساتھ ہی وقت گزاری، سب کچھ ان کا خیال رکھا جا رہا، تو یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ دونوں بیوی کا برابر کا حق ہے۔ قرآن کریم نے جب 4 کی اجازت دی ہے تو وہاں یہ شرط بھی ہے، اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تم انصاف نہ کرو تو پھر ایک ہی پر قناعت کر لو، ایک ہی بیوی۔ قرآن کریم کہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر ہی قناعت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرے، ایک بیوی کو زیادہ چاہے اور ایک کو کم چاہے، ایک بیوی کا خیال رکھ کے خرچے دے، سب کچھ کرے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے اور دوسری بیوی کو چھوڑ دے، تو کل قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جسم سے الگ ہوگا، آدھا دھڑ جسم سے الگ ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اپنی قیامت کی فکر کرے، کل قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ قیامت کے دن ذلت کی اور رسوائی کی، پریشانی کی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شادی، اب بہت سے لوگ کہیں گے لوگ شادی کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں دوسری شادی اور آپ کے اندر استطاعت ہے انصاف کر سکے، برابر کا حق دے سکے تو پھر آپ کریں، اور اب انصاف نہ کر سکے، برابری کا حق نہ دے تو پھر وہی آپ نہ کریں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، مردہ کے منہ سے نکلنے والی رال پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہاں دیکھیے، میت کے منہ سے جو نکلنے والی رال ہے، یہ جھاگ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، وہ ساری چیزیں نکلنے والی منہ سے ساری چیزیں وہ ناپاک ہے۔ اگر کپڑے میں لگ جائے، بدن میں لگ جائے تو انسان اس کو دھوئے، اس حصے کو دھو لے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔
بہت اہم وقت ہے، اور اس وقت انسان جب مؤذن اذان دے تو انسان سننے والا دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور وہ دعا اللہ کے دربار سے لوٹتی نہیں، واپس نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اذان کے وقت دعا اور میدان کارزار کے وقت دعا، میدان جنگ میں اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے مغرب کے وقت اذان کے بعد جب اذان کا جواب دے لو تو اس وقت تم دعا کرو، اذان کے بعد دعا کرو، دعا قبول ہوگی۔ تو یہ مواقع ایسے مواقع ہیں، یہ اوقات اذان کے وقت کا وقت اور بھی بہت سارے اوقات ہیں، ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اذان کے بعد انسان ضرور دعا کرے تاکہ جو بھی حاجت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ وہ حاجت اور پریشانی اس کی دور ہوگی۔ مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال ہے کہ جانور کی جگالی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جیسے جانور کے منہ سے جھاگ نکلتے ہیں تو وہ اگر جسم پہ لگ جائیں، کپڑے پہ لگ جائیں۔ ہاں، جو جانور جیسے بھینس وغیرہ ہے، گائے وغیرہ، یہ جانور جگالی کرتے ہیں، تو جگالی کرنے کے بعد جو منہ سے جھاگ وغیرہ نکلتا، یہ جھاگ ناپاک ہے۔ اگر جسم میں لگ جائے، کپڑے میں لگ جائے تو انسان اس حصے کو دھو لے، کپڑے کو دھو لے، پاک نہ سمجھے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاک ہے، کپڑے میں لگ جائے اور اسی حال میں رہتے ہیں، تو نہیں، وہ ناپاک ہے اور جسم کو دھونا ضروری ہے۔ الحمدللہ آج کے جتنے سوال تھے، کچھ مسئلے تھے، ہم نے معلومات کریں، اور آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں جو بھی آپ کا سوال ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سوال کا جواب آپ کو مفتی صاحب سے ہم لیں گے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو معلومات ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔